اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالی نے اس قوم کو بندر اور سور کس طرح بنایا، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرات گرامی روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم ان کو دیکھ کر بہت ہی ڈر گئی اور ان سے کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم کو مزید تعجب ہوا تو وہ کہنے لگی، مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور بھی نہیں، اور میرے جسم پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ نہیں لگا اور نہ ہی میں نے کبھی بدکاری کی ہے، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل نے حضرت مریم سے فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ بنا خاوند کے یا بنا کسی اور بات کے بچہ دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور حضرت اماں حوا کو صرف مرد سے بغیر کسی عورت کے پیدا کیا اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی مرد کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ویسے حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی، میں کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ مجھ پر زنا کی تہمت باندھ دیں گے۔ لوگوں کے بیجا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ ساراکا کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحام کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذخ کی تکلیف ہونا شروع ہو گئی، چنانچہ آپ کھجوروں کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ درد ذخ کی تکلیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر تھا کہ میں اپنے عزیزوں کو کس طرح مطمئن کروں گی اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی کہ لوگ مجھے بدکار نہ سمجھیں اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں گم تھی کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہو اور یہ تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اور اس طرح حضرت مریم کو 40 دن تک وہاں پر ہی قیام کرنے کا حکم دیا
اور ان سے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائی تو بستی والوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بستی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور حضرت مریم سے کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اس دوران تمام بستی والے حضرت مریم کے قریب جمع ہو گئے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور یوسف کو زنا کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم نے بستی والوں سے کہا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم سے کہا، تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود یوں ہی وقت گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں بولنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ مارتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور صرف چند لوگ ایسے تھے جن کی تعداد بعض روایات میں 12 بتائی جاتی ہے۔ صرف یہی وہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو ان 12 لوگوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم آپ کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ہر طرح سے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ اور پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم سب پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار،
ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا کرنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور بندر اور سور بنا دیے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس طرح بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر بھی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔